غوث پاک بغداد کی کسی راہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک عیسائی تھا دوسرا مسلمان تھا۔ لفڑا اس بات پر تھا، عیسائی کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، اور مسلمان کہتا تھا کہ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ اسی کو لے کر گفتگو ہو رہی تھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صرف پیدائشی ولی ہی نہیں تھے، اپنے وقت کے علامت الدہر تھے۔ سبحان اللہ۔ جب تفسیر بیان کرنے پر آتے تھے قرآن پاک کی، تو تفسیر جاننے والے اپنی تفسیر بھول جاتے تھے۔ جب وہ فقہ پر گفتگو کرتے تھے تو لوگ اپنی فقاہت بھول جاتے تھے۔ جب وہ معرفت پر گفتگو کرتے تھے تو لوگ آسودہ ہو جاتے تھے۔ تو وہ عالم باطن بھی تھے، عالم ظاہر بھی تھے، ان کا کوئی مقابل نہ تھا ان کے دور میں، بہت بڑے عالم بھی تھے، اور جتنے بڑے عالم تھے اس سے کہیں بڑے ولی تھے۔ آپ نے نپٹارہ کرانا چاہا کہ کیوں جھگڑا کرنا، صلح کرا دیں، اپنا اپنا گھر دیکھیں، اور اسلام کا یہی نقطہ رہا، یہی نظریہ ہمیشہ رہا۔ تو اسلام کی سچائی ہے، غوث پاک نے چاہا ان میں صلح کرا دے۔ اب وہاں جب پہنچے تو کہا دونوں کا مدعا کیا ہے؟ تب آپ نے کہا ٹھیک ہے تم دلیل دو عیسیٰ علیہ السلام کے افضل ہونے کی۔ تو اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کر دیتے تھے، تمہارے نبی ایسا نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ افضل ہوئے۔ اس کا نظریہ تھا۔ اچھا یہ بھی آپ یہاں نوٹ کر لیے گا، تمام انبیاء پر ہم ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ ہوں، موسیٰ ہوں، یحییٰ ہوں، زکریا ہوں، نوح ہوں، تمام انبیاء، کم و بیش 2,24,000 انبیاء، سب پر ہمارا ایمان مضبوط و مستحکم ہے، سب ہمارے ہیں، سب کی تعظیم ہم پر فرض عین ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے، وہ ان کی اپنی بات تھی تو واقعہ بتا رہا ہوں، ورنہ ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ انبیاء پر کسی بھی قسم کی کوئی بات ایسی بولیں جس سے ان کی توہین لازم آئے۔ تو واقعہ سنیں آپ، اور تعظیم سب کی اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے یہ فرمایا کہ اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو اس نے کہا اگر ایسا ہے مسلمان ہو جاؤں گا۔